بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بات پر سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے آپ یقیناً عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے ہاں پہنچ گئے تو ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی پذیرائی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، بس اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، بس یہی میری اور آپ کی جدائی کا لمحہ ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی تاویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار تو اسی شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، اور ان کا باپ نیک شخص تھا۔ لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی تاویل جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے جلد ہی اس کا کچھ ذکر تمہیں سنا دوں گا۔ بے شک ہم نے اس زمین میں اقتدار عطا کیا، اور ہم نے ہر شے کے وسائل بھی اسے فراہم کیے۔ چنانچہ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو سیاہ رنگ کے پانی میں غروب ہوتے دیکھا، اور اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کا ارتکاب کرے گا عنقریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے برا عذاب دے گا، لیکن جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے بہت اچھا اجر ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملات میں اس سے نرمی کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اسی طرح کا حال تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں اس کی مکمل خبر تھی۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑیوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج یقیناً اس سرزمین کے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ سامان کا انتظام کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا تم محنت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھوں گا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کی درمیانی فضا کو برابر کر دیا، اس نے لوگوں سے کہا، آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو اس نے کہا، اب میرے پاس تانبے لے آؤ تاکہ میں اس دیوار پر اونڈیلوں۔ اس کے بعد وہ نہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس دن ہم انہیں ایسے حال میں چھوڑیں گے کہ وہ ایک دوسروں کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور سر میں پھونک ماری جائے گی۔ پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی اور وہ کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو سرپرست بنائیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان سرا بنا کر تیار رکھا ہے۔ کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی جبکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اللہ کے حضور جانے کا انکار کیا، جس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ لہٰذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ان کے کفر کرنے اور ہماری آیات اور رسولوں کا استہزاء کرنے کی وجہ سے ان کی سزا یہی جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کی میزبانی کے لیے یقیناً جنت الفردوس ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ کہہ دیجئے، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگرچہ ہم اتنے ہی مزید سمندر سے کمک رسانی کریں۔ کہہ دیجئے، میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود
تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا جو اپنے رب کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔